أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلى آخر صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محمد رسول الله. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، اور ان کا خرچ کرنا قبول نہ ہونا اس لیے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور وہ نمازیں نہیں ادا کرتے مگر سستی کرتے ہوئے. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر تنگ ہوتے ہوئے. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، بس تم کو تعجب میں نہ ڈال دے ان کا مال اور نہ ہی ان کی اولاد. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، بے شک اللہ تو چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے اسی کے ذریعے دنیا کی زندگی میں. وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور کفر کی حالت میں ہی ان کی جان نکل جائے. انہی منافقوں کا ہی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ جو منافق اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. جب درخت کی جڑ ہی نکل جائے تو پھل تو شاخوں پر نہیں نہ لگتا. ایسے ہی اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان یہ جڑ ہے. جب جڑ ایمان والی قائم ہوگی تو تب یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں، ورنہ اس کی بارگاہ میں کافروں کے اعمال منافقوں کے اعمال کوئی قابل عمل نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس جڑ نہیں. ایک وجہ تو اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ کفر کرتے ہیں کہ دل سے کافر ہیں، اور دوسرا نمازوں کے اندر یہ سستی کرتے ہیں، اور مال خوش دلی سے خرچ نہیں کرتے، تنگ ہو کر کرتے ہیں. مال وہ خرچ ہوتا ہے جو خوش ہو کر اپنے ارادے کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں خرچ کیا جائے، لیکن یہ دل سے تنگ ہو کے خرچ کرتے ہیں. اور نمازوں میں سستی کرتے ہیں. نمازوں میں سستی کا مطلب کیا ہے کہ وقت کی پرواہ نہ کرنا، کبھی پڑھ لینا اور کبھی چھوڑ دینا، یا مکروہ وقت میں جا کر ادا کرنا. مستحب تو یہی ہے نا کہ جب نماز کا وقت شروع ہو تو اس کے پہلے وقت میں نماز پڑھی جائے، یہ نماز کا مستحب وقت ہے. بالکل جب وقت ختم ہونے لگے پھر نماز پڑھنا اور لوگوں کے سامنے پڑھ لینا، لوگ نہ ہو تو اس کی پرواہ نہ کرنا، یہ نماز میں سستی ہے. اس لیے کہ جس کے لیے پڑھنی ہے وہ تو ہر حال میں دیکھ رہا ہے، لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، جس کے لیے پڑھنی ہے وہ ہر حال میں ہی دیکھ رہا ہے. اور اپنے لباس کا خیال نہ کرنا، پاکی ناپاکی کا خیال نہ کرنا، ایسے ہی آ کے کھڑے ہو جانا، یہ بھی نماز کے اندر سستی ہے. آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز آ گئی. اللہ رب العزت یہ سستی ہماری دور فرمائے، اس سستی کو ہماری دور فرمائے اللہ کریم. نماز پڑھنے کے لیے جب بندہ آئے اس مالک کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے آئے تو تیاری کے ساتھ آئے. یہ ہے ذوق اور شوق محبت کے ساتھ نماز ادا کرنا. دنیاوی کسی پروگرام فنکشن کے لیے انسان جائے تو تیاری کر کے جائے، اعلیٰ قسم کا لباس ہو اور فل اپنی تیاری کے ساتھ جائے، اور جب رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آئے تو کوئی تیاری نہ ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر اس نے اللہ کی بارگاہ کو ہلکا سمجھا. گھر سے آپ چلے ہیں تو یہ نہیں کہ ٹوپی بسے سے ہم ادھاری لیں گے
نماز پڑھی پھر مسجد میں رکھی چلے گئے، نہیں، یہ نماز کی تیاری ہے۔ گھر سے آپ پوری جتنی بھی نماز کے لیے ضروریات ہیں وہ آپ تیار کر کے نکلیں۔ یہ کوئی ایک مجبوری کی وجہ سے مسجد میں رکھی ہوئی ہے، بابر مجبوری، کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے تو وہ یہ استعمال کرے۔ میری ویسے روٹین یہ ہے اور میرا عقیدہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ کوئی اچھی چیز لیتے ہیں، کوئی اچھے قسم کا آپ نے لباس بنایا ہے، کوئی اچھی چیز آپ نے لی ہے، تو سب سے پہلے آپ اسے پہن کر نماز ادا کریں، پروگرام میں نہ جائیں، کسی دنیاوی فنکشن میں نہ جائیں، سب سے پہلے آپ اللہ کے دربار کی اس سے حاضری دیں، اس کے بعد باقی معاملات میں وہ چیز استعمال ہو، اس لیے کہ سب سے بڑی بارگاہ، اہم بارگاہ پروردگار عالم جل وعلا کی، تو جتنی بڑی بارگاہ ہو اس کے آداب بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن آج الٹ ہو گیا، جتنی بڑی بارگاہ ہے اس کے آداب اتنے کم ہو گئے۔ اللہ رب العزت پروردگار عالم کی ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ قدر کی قدر ہوتی ہے، آج اس طرف مولوی بھی توجہ نہیں کراتے، جو دینی راہبر ہیں وہ بھی توجہ نہیں کراتے، بس وہ مال معددہ، ایک دونی دو دونی چار دے چکر دے اندر، بس اس لیے کہ سچی بات کریں گے تو لوگ متنفر ہو جائیں گے، لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ کیسی بات ہے کہ پروردگار عالم جل وعلا کی آپ بات کریں، اس کی عزت کی بات کریں، پروردگار آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے۔ یہ دنیاوی عزتیں، شہرتیں یہ مٹ جانے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، جو اللہ کی طرف سے عزت آئے وہ کبھی مٹتی نہیں ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ تو جو اللہ کی عزت کرے گا، پروردگار عالم کے دربار کا خیال رکھے گا، پروردگار پھر اپنے اس بندے کا بھی خیال رکھے گا۔ تو سب سے بڑا ادب، احترام، سب سے مقدم اس پروردگار عالم جل وعلا کی ذات ہے۔ اللہ پاک خشوع خضوع ادب والی ہمیں نوازی عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے ان منافقوں کا مال اور ان کی اولاد تم کو تعجب میں نہ ڈال دے، کہ کہیں اس گمن میں نہ آ جانا یہ اللہ کے دشمن ہیں، لیکن اس کے باوجود راضی تو ان کے اوپر اللہ ہے کہ ان کے پاس اولاد ہے، مال و دولت ہے، دنیا کی ریل ویل ہے، یہ کوئی اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ رب العزت اسی کے ذریعے ان کو عذاب میں غرق کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت تمہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے جو اعلیٰ قسم کی ہے۔ دنیا کی نعمتیں اعلیٰ نہیں ہے، آخرت کی نعمتیں اعلیٰ ہے۔ اگر تمہیں اس نے کچھ تنگی میں رکھا ہے تو آپ خوش ہو جاؤ کہ پروردگار اس کے بدلے آخرت کی اعلیٰ نعمتیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ دنیا کی مال اور دولت یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں جو ان کا حصہ ہے وہ دنیا کے اندر ہی پورا فرما دے۔ اے مومنو، اللہ پاک نے تمہارا حصہ آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دیا۔ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا کیا ہے؟ مال دولت کیا چیز ہے؟ مال دولت دنیا کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا، جو مال دولت آپ کو رب سے غافل کر دے، دین سے غافل کر دے، دین سے ہٹا دے، اسے دنیا کہا جاتا ہے، اسے دولت کہا جاتا ہے۔ جس دنیا کی وجہ سے، جس دولت کی وجہ سے آپ کا دین محفوظ ہے، آپ کی عزت محفوظ ہے، آپ اللہ رب العزت کے حقوق کی ادائیگی کے اندر پختہ مزاج ہو گئے ہیں، وہ دنیا نہیں ہے، وہ آپ کے لیے دین ہے۔ وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ ہاں، صدیق اکبر کی جو دنیا ہے وہ دنیا نہیں ہے، وہ دین ہے۔ عثمان غنی کی جو دنیا ہے دنیا نہیں ہے، وہ دین ہے۔ آج بھی جس مومن کے پاس مال اور دولت ہے، اللہ نے اس کو دین کی توفیق عطا فرمائی ہے، پرہیزگاری اور تقوی کی طہارت اللہ پاک نے اسے دولت عطا فرمائی ہے۔ اس کے لیے وہ دولت نہیں ہے، وہ دنیا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے وہ دین بن گیا۔ تو مومن کے لیے دنیا کے اندر بھی اس کا مال دولت عزت کا سامان ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے عزت کا سامان ہوگا۔ دولت دنیا خاک برابر، ہاتھ سے خالی دل کے تبندر۔
دولت دنیا خاک برابر، ہاتھ سے خالی، دل کے تمنگر، نہ مال غنیمت، نہ کشور، نہ تخت، صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے قبضے میں ساری خدائی، ہے جس کے قبضے میں ساری خدائی، ہے اس کا بچھونا ایک چٹائی، نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام نے اور مصطفیٰ کے یاروں نے کبھی بھی پھر ان للچائی نظروں کے ساتھ کافروں کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ جو پروردگار نے انہیں عطا فرمایا اسی کے اوپر اپنے رب کے ہاں صابر اور شاکر رہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اقبال سے پوچھے تو اقبال یوں فرماتا ہے، اے میرے فقر غیور بتا فیصلہ ہے کیا تیرا، خلعت انگریز یا سمجھ بھی آئی کہ نہیں ہے؟ علامہ اقبال نے نہیں سمجھے، میاں صاحب کی بولی دی اندر سنا دے، ترجمہ اسی کا ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، فرمایا اپنے دیس دیاں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ پروردگار عالم ہم سب دی عالم مشرف قبولیت عطا فرما، ہر غلطی خطا دی معافی عطا فرما، دنیا آخرت میں ہر دینی عزت عطا فرما، فکر و عمل دی اصلاح عطا فرما، قرآن و سنت دینا محبت دی توفیق نصیب فرما، ظاہر باطن نو قرآن و سنت دے نور دینا مالا مال فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلا آلہ وسلم۔